أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك عمل السوء للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جزاکم اللہ. ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عامل السوء، جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالت، بیوقوفی کے ساتھ یا اکھڑ پن کے ساتھ، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدها، ان کی توبہ کے بعد، لغفور رحیم، یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. میرے بھائیوں، کل جو آیت ہم نے سنی تھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بیان فرمایا، اور پچھلی آیت بھی اسی طرح تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ظلم کیا، زیادتی کی. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بے وقوفی کی وجہ سے، یہاں پر جو جہالت کا معنی ہے وہ بے وقوفی اور اکھڑ پن ہے، لا علمی اس کا معنی نہیں ہے. بے وقوفی کی وجہ سے کہ ایک چیز کا پتہ بھی ہے پھر بھی گناہ کر لیا، اکھڑ پن، میں تو ایسے کروں گا، جو ہوتا ہے دیکھی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی مشرک ہو، بے دین ہو یا وہ مسلمان ہو، جس نے جتنے بھی گناہ کر لیے، بے وقوفی کی وجہ سے کر لیے، نادانی کی وجہ سے کر لیے، اکھڑ پن کی وجہ سے کر لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تابو، جو بھی مجھ سے توبہ کر لے گا، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لے گا، آپ کا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتے ہیں سورہ النساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے لا علمی اور بے وقوفی اور اکھڑ پن کی وجہ سے گناہ کر لیے، اور گناہ کرنے کے بعد ثم یتوبون من قریب، جلدی جلدی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا. اور سورہ نام میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ ایمان والے لوگ آئیں، جتنے بھی آئیں، گناہگار ہوں، اچھے ہوں، بلے ہوں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے کہ آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیے، نادانی کی وجہ سے کر لیے، اکھڑ پن کی وجہ سے کر لیے، اے میرے نبی ان کو بیان فرما دیجئے جن لوگوں نے گناہ کر لیے اور گناہ کے بعد توبہ بھی کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، آپ کا رب ان تمام کو معاف فرما دے گا.
میرے بھائیو بات یہاں پر جو قابل غور وہ یہ ہے وہ اصلحوا اپنی اصلاح کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں جہاں پر چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی. اصلاح لازمی بات ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ توبہ کرے, توبہ کرنے کے بعد پھر وہی مجلسیں, پھر وہی ان کی آپس میں یاری دوستی. ایسی توبہ نہیں, بلکہ ایسا اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے. ایک بڑا معروف واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. وہ بندہ کہ جس نے 99 قتل کیے تھے, وہ جب ایک عام سے آدمی کے پاس آیا, اس سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے, میں نے 99 قتل کیے ہیں, میرا رب مجھے معاف فرمائے گا. اس نے کہا تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. پھر وہ آیا ایک عالم دین کے پاس اور آگے عرض کرتا ہے دیکھیے حضرت جی میں نے 100 قتل کیے ہیں, مجھے بتلائیں میرا رب مجھے معاف فرما دے گا. تو وہ عالم دین کہتے ہیں ہاں تیرا رب تجھے معاف فرمائے گا, لیکن شرط یہ ہے سچے دل سے توبہ کر اور جس بستی میں رہتا ہے وہ گناہوں کی بستی چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں چلا جائے. تو اپنی اصلاح لازمی ہے. یہ نہیں کہ توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد پھر وہی دوستی, پھر وہی یارانے, پھر وہی مجلسیں, پھر وہی بیٹھ کے. ایسی جو توبہ ہے کبھی بھی سچی ہو سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ہو گیا توبہ کر لو, اصلاح کر لو. اللہ جی فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد وعمل عملا, جنہوں نے اچھے عمل کر لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اور وہ لوگ کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں پھر گناہ کے اوپر اصرار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھا پارہ ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں کہ جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں. توبہ کی پھر گناہ, توبہ کی پھر گناہ, توبہ کی پھر گناہ. وہ محفل وہ مجلس نہیں چھوڑتے, وہ گناہ نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اللہ فرماتے ہیں گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے کہتے ہیں ہماری توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی, اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درد دینے والا عذاب تیار کیا ہے. کیا ہم نے پڑھا نہیں ہے سورہ یونس علیہ السلام میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کے نکلے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر میں دریا میں اللہ نے 7 رستے بنائے تھے یا 12 رستے بنائے تھے. کیا ہوا تھا پھر؟ وہ فرعون بھی پیچھے پیچھے چلا گیا. جب وہ غرق ہونے لگا تو کیا کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق, جب وہ غرق ہونے لگا کہتا ہے میں ایمان لے کے آیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کے آیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تو اب ایمان لے کے آیا ہے, اس سے پہلے تو بڑا سرکش اور مفسد تھا. موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی پوری دنیا کے اوپر کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی ہوگی, کوئی ان کو نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہوگا, لیکن علم ہوگا کہ قیامت قریب ہے, لیکن توبہ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لوگ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ توبہ کریں گے, لیکن ان کے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا. ابھی وقت ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آج 8 مارچ تھا. 8 مارچ کو عورتوں کا ایک عالمی دن منایا گیا, اور اس وقت پاکستان کی عورتوں بڑے جلسے جلوس کی, اللہ محفوظ فرمائے. میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے گئے. میں ایک چیز پر بڑا حیران ہوا,
وہ دنیا اخبار میں نا ایک کراچی کی عورت ہے، نام بھی اس کا اسلامی تھا، کیا نام بتائیں آپ کو، اس نے پتہ کیا کہا، کہتی یہ کیا ہوا، عورتوں کے اوپر اتنی پابندیاں، باپ کے گھر میں ہو تو بیٹی پردہ کرو، باپ چھوڑنے جائے، بھائی چھوڑنے جائے، بھائی لے کر کے آئے، پھر شادی بیاہ کے موقع اوپر پابندیاں، بیٹی قرآن پڑھو، بیٹی حفظ کر لو، تعلیمات پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، یہاں سے ابھی جان نہیں چھوڑتی، بیٹی کو اگلے گھر میں نکاح کر دیا جاتا ہے، جب خاوند کے گھر میں جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اے اللہ رکھی اب تو نے گھر میں رہنا ہے، یہ تیری ڈیوٹی، یہ تیرے کام ہے، اس کے اوپر ساری زندگی پابندی رہتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہمیں بھی آزادی دی جائے، ہم بھی کالج میں جانا چاہتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جانا چاہتی، اگلی بات وہ کہتی ہے ہمیں بھی آزادی ملے، ہم ڈرائیونگ بھی کرنا چاہتی ہیں، موٹر مکینک کا کام بھی کرنا چاہتی ہیں، ہم دکانوں کے اوپر سیل مینی کا کام کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے کہا یار دیکھیں یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کبھی آپ نے غور کیا جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں عورت کو آزادی دیجیے، وہ اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے، عورت کو آزادی دی گھر سے باہر نکالے، وہ گھر سے باہر نکلے کام کرے، اللہ کی قسم گھر سے باہر نکالتے ہیں، گھر آباد کرنے کے لیے انہیں کچھ بتاتے نہیں، یہ نہیں بتاتے کہ تم نے گھر کیا آباد کرنا ہے، کیسے آباد کرنا ہے، خاوند کا حقوق کیا ہے، خاوند کے حق کیا ہے، ساس سسر کے حقوق کیا ہے، اس چیز کے بارے میں نہیں بتلاتے، بلکہ عورت کو بازار میں نکالتے، اور عورت نہیں سمجھتی، اور سمجھتی کہ میرے اوپر اسلام نے پابندیاں لگائی، حالانکہ اسلام سے پہلے کیا تھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو ایسی بہنوں بیٹیوں کو بھی ہم لمحہ فکریہ دیتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس طرح کرو گے ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، آپ کا رب اس کے بعد آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا، آمین۔ تو جو نماز تھی ہماری نماز ہم نے کل پڑھا تھا الحمدللہ رکوع میں جانے کی دعا، آج ہم رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جس کسی نے لمن حمیدہ اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پالنے والے ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، حمدن کثیرن، تعریف بہت زیادہ، طیبن پاکیزہ، مبارکن فیہ، ایسی تعریف کے جس میں برکت ہے۔ اور جو دعائے قنوت تھی اس کے 3 حصے ہم نے پڑھے تھے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فیمن ہدیت، اور ان میں شامل فرما جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی، وعافنی فیمن عافیت، یا اللہ مجھے صحت اور عافیت عطا فرما، فیمن عافیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی، وتولنی، اے اللہ میرا دوست میرا کارساز ولی بن جا، فیمن تولیت، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کے آپ ولی اور جن کے آپ دوست ہیں، وبارک لی، اور یا اللہ مجھے برکت عطا فرما، فیما اعطیت، جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا ہے، وبارک لی، اور مجھے برکت عطا فرما ہر اس چیز میں، فیما اعطیت، جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔